بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں جواباً تمہیں یاد کروں گا. انسان اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ایک ایمان والے کی یہ ڈیوٹی یا اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز آئے، وہ پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سر جھکایا کرتا ہے. ایمان والا اپنے رب کو یاد کرتا ہے. آج ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جس ذات نے، جس شخصیت نے ہم پر احسان کیا ہو، ہم اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، سربراہ ہے، کسی سے اچھے تعلقات ہیں، کسی چیز کی ضرورت تھی، جس سے تعلقات ہے اس نے ضرورت کو پورا کر دیا، عزت کا برم رکھ لیا. اب باپ اپنے بچوں کو بتاتا ہے بیٹا یہ میرا فلاں دوست ہے، تعلق والا ہے،
ہر طرح سے خیر خواہ ہے، میری مشکل میں میرے کام آتا ہے، میری موجودگی میں غیر موجودگی میں کبھی تم سے ملاقات ہو، گھر آئے بازار چلتے ملاقات ہو جائے، اس سے بڑی عزت سے ملنا، بڑے پیار سے ملنا، جس کا ہم پر احسان ہو جائے۔ آج ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں، اس کا کوئی ایک کلاس فیلو، اس کا تعلق والا اسے کتابیں لے دے دیتا ہے، اسے کپڑے یونیفارم لے دے دیتا ہے۔ اب جس بچے کو کتابیں ملتی ہیں، یونیفارم ملتی ہے، وہ دیگر اسکول کے بچوں کو بتاتا ہے یہ میرا دوست ہے، تعلق والا ہے، یہ کتابیں مجھے اس نے لے کر دی ہیں، یہ نعمت مجھے اس نے دی ہے، یہ یونیفارم ہے، میرا لباس ہے، یہ مجھے اس نے دیا ہے۔ تو جو کوئی ہم پر احسان کرے، کوئی نعمت ہمیں عطا کرے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی اولاد سے، عزت و اقارت سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا یہ میرا تعلق والا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں کوئی چھوٹی سی نعمت مل جائے ہم اس کا احسان بھولتے نہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہمیں بن مانگے ہمارے اللہ نے آنکھیں بھی تو عطا کی ہیں، ہمیں مانگا نہیں تھا اس نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں۔ کتنے ہی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، آنکھوں میں نور نہیں ہوتا، ساری زندگی دیکھ نہیں سکتے، کسی کے ہاتھ پاؤں درست نہیں، کسی کے بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، کسی میں سننے کی طاقت نہیں ہے، اور رحمان و رحیم اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، ہمیں بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کر دی، پھر صبح و شام کھانے کے وہ نوالے دیتا ہے، ہم نافرمانی کریں پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، ہم اسے یاد کریں نہ کریں وہ پھر بھی ہم تک رزق پہنچا دیتا ہے۔ ایمان والے کا تو حق بنتا ہے، وہ تو رب کی ان نعمتوں پر غور کرتا ہے، پھر وہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتا ہے۔ یہ تو بندہ مومن کی ڈیوٹی ہے، یہ تو اس کے فرض میں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے مالک کو یاد کرے، اپنے خالق کو یاد کرے، اور جس نے رزق دیا اسے یاد کرے، جس نے اولاد کی نعمت دی اسے یاد کرے، ہم اسے یاد کریں۔ لیکن وہ اللہ پھر اسی پر بس نہیں فرماتا، وہ اتنی رحمت کرتا ہے، فرماتا تمہاری تو ڈیوٹی ہے مجھے یاد کرنا، تمہارے ذمے لازم ہے، یہ فرض ہے میرا ذکر کرنا، میں بے نیاز ہوں، کسی کے دباؤ میں نہیں، کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہو کر بھی فرماتا ہے اور تم مجھے زبان سے یاد تو کرو صحیح، میں فرشتوں میں تمہارے چرچے کرتا چلا جاؤں گا۔ ہاں، بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اذکرکم، پھر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ ایمان والا خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی زندگی میں تنگ دستی ہے پھر اللہ جواب اسے یاد کیا کرتا ہے۔ ایمان والا صحت ہے، تندرستی ہے، جسمانی قوت ہے، اس میں رب کو یاد کرتا ہے، اگر کبھی بیماری آ جائے اللہ پھر بیماری کے عالم میں اسے یاد کیا کرتا ہے۔ نعمتیں ملتی ہے، ایمان والا رب کو یاد کرتا ہے، کبھی امتحان کا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، پھر وہ اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا، نیلی چھت کا مالک پھر جواباً اسے بھی یاد فرمایا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اسے یاد کرنا تو ہماری ڈیوٹی، لیکن وہ کتنا کریم ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ پھر ہم پر احسان کرتے ہوئے جواباً ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہمارے یاد کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہمارے ذکر کرنے میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، ہمارے یاد کرنے میں
کسی چیز کی لالچ ہو سکتی ہے، کسی نعمت کے حصول کی تمنا ہو سکتی ہے، ہمارے یاد کرنے میں یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تو دکھلاوے کے لیے نہیں، اس میں تو ریاکاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ تو نعمتیں لینے کے لیے نہیں بلکہ جب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے پھر اس پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیا کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کو یاد کرنے والے چند لوگوں کا تذکرہ بیان کرتا ہے، جن میں ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہیں۔ خدا کو یاد کرتے ہیں، ساری زندگی اس پورے معاشرے میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، کفر کا معاشرہ ہے، شرک میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، اپنے رب کو یہ یاد کرتے ہیں، کبھی کوئی بھی مشکل آتی ہے پھر اللہ تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ جواباً یاد فرمایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کفر و شرک کے معاشرے میں اکیلے اللہ کا نام لینے والے، خدا کو یاد کرنے والے، قوم کو دیکھا میری قوم یہ لوگ ستارے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ستارے کی عبادت کرتے ہیں، رات کو تارا طلوع ہوتا ہے اسے یاد کرتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ ان سجدہ کرنے والوں کے پاس چلے گئے، فرمایا اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جی ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے اس تارے سے، رات کہیں سفر پہ جانا ہو اس سے ہمیں راستے کا تعین ملتا ہے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ بھی ملتا ہے۔ آپ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، رات کا وقت جا رہا تھا، جیسے ہی صبح کا وقت قریب ہوا وہ ستارے غروب ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا ارے عقل کے اندھو، اس کی عبادت کرتے ہو جو چند لمحوں کے بعد غروب ہو رہا ہے، اسے خدا مانتے ہو جو ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب انہوں نے دیکھا تارے کی عبادت کرتے ہوئے فرمایا یہ کون ہے؟ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جو غروب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کیا کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوا، 14ویں کا چاند ہوگا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، ساری کائنات کو منور کرتا ہے۔ یہی شرک کرنے والے لوگ چاند کے سامنے سر جھکا گئے، چاند کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرمایا اسے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے روزانہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اسے خدا مانتے ہو؟ چاند غروب ہوا، فرمایا جو ڈوب جائے ابراہیم اس سے پیار نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ صبح دن کا وقت ہوا، سورج طلوع ہوا، فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، اور کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ جو سورج ہے اسے رب کہتے ہو؟ هَذَا أَكْبَرُ، یہ ستارے اور چاند دونوں سے بڑا ہے، اسے میرا رب کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ رب ہے، سر سجدے میں جھکا دیا۔ جب وہ سورج غروب ہو گیا فرمایا جو ڈوب جائے ابراہیم اس کی عبادت نہیں کیا کرتا۔ جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اور جو ڈوب جائے میں اس کے سامنے سر نہیں جھکایا کرتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، فرمایا ابراہیم سر جھکایا کرتا ہے تو اس ذات کے سامنے سر جھکاتا ہے جس اللہ نے یہ چاند سورج اور زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ آپ اکیلے اللہ کا نام لینے والے، لوگ دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، ٹکر شروع ہو گئی،
یہ کون ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، انہیں اپنا رب ہی نہیں مانتا؟ کہتا میں تو کسی ان دیکھے کو اللہ کو مانتا ہوں جس نے زمین پیدا کی، سورج پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، تو ساری چیزیں جس نے پیدا کی میں اسے رب مانتا ہوں۔ اب وہ قوم کے ساتھ ٹکر شروع ہو گئی، وہ اپنے دین میں پکے۔ وقت آیا، سال گزر گیا، وقت آیا تو ان کا کوئی سالانہ تہوار موقع تھا، میلہ تھا، ساری قوم میلے سے باہر چلی گئی، باہر کسی میدان میں کھلی جگہ پہ خوشی منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے وہاں چلے گئے۔ وہ تو جا کے اپنے خرافات میں مست ہو گئے، آپ کو کہا چلیے، آپ نے فرمایا میری طبیعت نہیں، میں نہیں جاتا، ان چیزوں سے دور رہتے تھے، آپ نہیں گئے۔ جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی، آپ بڑے بت خانے میں چلے گئے، کلہاڑا آپ کے ہاتھ میں، بت پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے مٹھائی میں، تھال میں مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور دیگر چیزیں رکھی ہیں کھانے پینے والی۔ اب آپ ایک بت کے پاس گئے جو ان کا خدا تھا، جا کے کہنے لگے کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ اب لکڑی اور پتھر کا بت کہاں کھائے کوئی چیز؟ وہ تو کوئی چیز کھا نہیں سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا۔ آپ کو جلال آیا، غصے میں کلہاڑا کندھے سے اتارا، ایک اسے کلہاڑا مارا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرے بت کے پاس گئے، اسے کلہاڑے سے مارا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی ٹانگیں کٹ گئی۔ ایک ایک کے پاس جا کے آپ ان سے کہتے رہے، کلہاڑے کے وار کرتے رہے۔ بالآخر جو درمیان میں بڑا بت تھا وہ اکیلا ایک بچ گیا، آپ اس کے پاس گئے، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا، رکھ کے واپس آ گئے۔ اب قوم چند دن کے بعد میلے سے واپس آئی، عبادت کے لیے اپنے بت خانے میں گئی تو اپنے خداؤں کا حشر دیکھا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، اور ٹوٹے پھوٹے ہیں، بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کا حال کس نے کیا؟ سبھی کہنے لگے ایک ابراہیم ایسا ہے جو اس پورے معاشرے میں انہیں مانتا نہیں، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، یقیناً اسی نے کیا ہوگا۔ آپ کو پکڑ کے بلایا گیا، بلا کے آپ کو بٹھایا گیا اور کہنے لگے بتاؤ یہ کام کس نے کیا؟ اب مسکرا کے فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے خدا ہے، اور جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اسی سے پوچھو، یہ بتا دے گا تمہارا خدا ہے۔ اور کہنے لگے وہ یہ کلہاڑا اٹھا نہیں سکتا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، چہرے پہ بیٹھی مکھی کو اڑا نہیں سکتا۔ فرمایا افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، اور جو ہاتھ نہ ہلا سکے، اپنے چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، اسے اپنا رب مانتے ہو، اپنا خدا مانتے ہو، اور کیسے تم دانشور ہو، عقل مند ہو؟ آپ یہ کہہ کے واپس پلٹے۔ اب وہ قوم غصے میں آ گئی، بادشاہ وقت کو اطلاع ملی، بادشاہ نے آپ کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب سزا تجویز ہوتی ہے، اس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، اسے کون سی سزا دی جائے؟ بالآخر اتفاق ہوا، ایک بہت بڑا آگ کا آلہ جلایا گیا، لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی گئی، آگ جلا کے آپ کو منجنیق میں ڈالا گیا، منجنیق میں ڈال کے آپ کے جسم کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب منجنیق میں ڈال کے پھینکا جا رہا ہے، جیسے بچے غلیل میں پتھر رکھ کے پھینکتے ہیں، ایسے آپ کو منجنیق میں گھما کے دور سے پھینکا جا رہا ہے۔ آگ بہت بڑی جل رہی ہے، ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اب ساری زندگی اللہ کا نام لیتے رہے، اب خدائی وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ آسمانوں سے جبریل آ جاتے ہیں، عرض کرتے اے اللہ کے نبی حکم تو دیجئے، بتائیے تو صحیح،
یہ آگ کا منتظم فرشتہ ہے، اس آگ کو اڑا کر لے جائے گا، اسے بجھا دے گا۔ یہ بارش کا فرشتہ ہے، اس آگ کے اوپر پانی بہا کے ٹھنڈا کر دے گا۔ آپ حکم دیجئے۔ یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ ہے اور یہ پہاڑ اٹھا کے اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ساری زندگی رب کو یاد کرتے رہے تھے، ساری زندگی اللہ کا نام لیتے رہے تھے، اور مسکرا کے فرمایا جبریل اما الیک فلا، آج مجھے تیری ضرورت نہیں، اور میں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے، وہ رب میرے حال سے واقف ہے، آج چلے جاؤ تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب ہی آپ کو منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکا گیا، ادھر حضرت ابراہیم کی زبان پہ کلمات جارے ہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ آگ کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اب وعدہ خداوندی پورا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے نام لینے والے خلیل پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور گل و گلزار بھی ہوتی چلی جا۔ ابراہیم آگ میں جھوٹ جاتے ہیں، اب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ جیسے آج کوئی بچہ باغ میں ٹہل رہا ہوتا ہے، ابراہیم جلتی ہوئی ٹھنڈی آگ میں ٹہلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا نام لو میں تمہارے چرچے کروں گا، اور تم میرا نام میرا ذکر کرو تو صحیح، اور ساری کائنات میں تمہارے نام کے چرچے میں بکھیرتا چلا جاؤں گا۔ یہ لاہور کی سرزمین میں چلے جائیے، داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جائیے، دن رات کا کوئی بھی وقت ہو، رات کے آخری پہر بھی چلے جائیے، وہاں آپ کو اللہ اللہ کرنے والے نظر آ جائیں گے، تلاوت قرآن کرنے والے نظر آ جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ چلے جائیے، وجہ کیا ہے؟ بہاؤالدین زکریا کے مزار پہ چلے جائیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کے پاس چلے جائیے، اور لوگ اللہ اللہ کرتے کیوں نظر آتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، اب رب جواباً انہیں یاد کرتا ہے۔ ہاں، جو ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہے، اور داتا علی حجویری ساری زندگی دریائے راوی کے کنارے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، اور 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، 900 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور یہ تو اپنی زندگی مختصر سی زندگی میں رب کو یاد کر کے چلے گئے ہیں، لیکن اب جواباً اللہ یاد کر رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ اللہ ان کے نام کے چرچے کائنات میں بکھیرتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ آج کل اوسطاً عمر 40-50 سال، 60 سال ہو جائے، اللہ توفیق دے کوئی 100 سال کو چلا جائے گا، اس سے زیادہ تو عموماً آج کل زندگی نہیں۔ اب اللہ کا فائدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں جواباً تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ہماری زندگی رات کو سوتے بھی ہیں، دن کو کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، زندگی کا بہت سا وقت تو ایسے ہی نکل جاتا ہے، اس کے باوجود جو مختصر سے زندگی کے اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ تو اپنے 40-50 سال 60 سال 100 سال گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ ساری کائنات فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات باقی ہے۔ اور جب انسان اپنی فانی زندگی میں رب کو یاد کرتا ہے، وہ اپنا تعلق باقی اللہ سے قائم کرتا ہے اور باقی رہنے والی ذات سے تعلق قائم کرتا ہے، پھر انسان فانی نہیں رہتا، بلکہ اللہ اپنے تعلق اپنے یاد کرنے کی برکت سے اس انسان کو بھی ساری کائنات کے لیے زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مختصر سی زندگی میں انسان رب کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، پھر جب تک کائنات باقی رہتی اللہ جواباً اپنے اس بندے کو یاد کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
آپ کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا، جانور بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، ریوڑ تھے بکریوں کے، پھر مکانات بھی تھے، باغات بھی تھے۔ آپ اس کفر و شرک کے معاشرے میں اکیلے اللہ کا نام لینے والے۔ ایک دن آسمان پر فرشتوں نے عرض کی، مولا تیرا خلیل تجھے اس لیے یاد کرتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، مال و دولت ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں، تجھے اس لیے یاد کرتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرشتوں نے وہاں بھی اعتراض کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں میرا خلیل مجھے دنیا کے لیے نہیں یاد کیا کرتا، کسی نعمت کے لالچ میں نہیں یاد کرتا، بلکہ وہ تو خالصتاً میری رضا کے لیے مجھے یاد کرتا ہے، وہ تو میری خوشنودی کے لیے مجھے یاد کرتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ اب امتحان کی باری ہے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو، تمہارا سکون ہو جائے، تمہیں اطمینان ہو جائے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں نیچے آتا ہے، حضرت ابراہیم کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ گزر رہے تھے، فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا وہاں زبان سے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب وہ اپنی مستی میں بڑے پیار میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے چلتے چلتے آپ کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پڑی، آپ نے فرشتے کی زبان جو انسانی شکل میں تھا یہ الفاظ سنے۔ اب اللہ کو یاد تو کرتے تھے، مچل گئے، اس کے پاس آ گئے۔ وہ اس کفر و شرک کے معاشرے میں میرے اللہ کو یاد کرنے والا بھی کوئی ہے، کوئی اتنے پیارے انداز میں، اتنے خوبصورت الفاظ میں میرے رب کو یاد کرنے والا بھی کوئی ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، ارے اللہ کے بندے مجھے میرے رب کا نام سنا دے۔ اب وہ فرشتہ سا کہنے لگا جی نہیں، میں ایسے نہیں سناؤں گا، آپ رب کا نام سننا چاہتے ہیں تو بتائیے مجھے کیا دیں گے؟ اب وہ فرشتہ سا کہنے لگا جی نہیں، میں ایسے نہیں سناؤں گا، آپ رب کا نام سننا چاہتے ہیں تو بتائیے مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا میرے اتنے باغات ہیں، آدھے تم لے لو، مجھے میرے رب کا نام سنا دو۔ فرشتے نے آدھے باغات لے لیے۔ اب وہ زبان سے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اس نے زبان سے یہ جیسے ہی الفاظ ادا کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی اللہ سے محبت کرتے تھے اور دل میں محبت بسی تھی، وہ بڑک کے شعلہ جوالہ بنتی ہے، وہ سارے وجود کو گھیر لیتی ہے۔ اب اس وقت محبت آپ کے وجود پہ چھا جاتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے روتی ہوئی آواز میں اس فرشتے سے کہا ارے اللہ کے بندے آدھے باغات لے لیے، مجھے میرے رب کا نام سنا دے۔ اس نے کہا جی آدھے تو دے لیے، اب کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھے باغ بھی لے لو، مجھے میرے رب کا نام سنا دو۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب وہ فرشتہ بڑے پیار میں کہتا ہے سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ آپ نے جیسے ہی اپنے رب کا نام سنا، اب وہ محبت شعلہ جوالہ بن گئی تھی، برداشت نہ کر سکے، اپنے رب کا نام سنا ہے اور برداشت سے باہر ہو گیا۔ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آئی، آنکھیں کھولی، فرشتہ پاس کھڑا تھا، اسے فرمایا میرے رب کا نام سنا دے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ کہنے لگا جی باغات تو آپ نے دے دیے، اب کیا دیتے ہیں میں رب کا نام سناؤں؟ فرمایا اتنی وادیاں ہیں، میرے جانوروں سے بری ہوئی ہیں، بکریاں ہیں، یہ جانور سارے کے سارے تو لے لے، مجھے میرے رب کا نام سنا دے۔ اور فرشتے نے وہ جانور لے کے زبان سے کہتا ہے
सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अब जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं और मोहब्बत बर्दाश्त न कर सकी, आंखों से आंसू जारी है और जुबान से कहने लगे, उसके दामन को थाम लिया, अल्लाह के नबी है, फरिश्ते के दामन को थाम लिया, कहने लगे मुझे मेरे रब का नाम फिर सुना दे और मेरे अल्लाह का नाम सुना दे और मेरे खालिक का नाम सुना दे और जिसने जिंदगी दी उसका नाम सुना दे और जिसने रिज़्क दिया उसका नाम सुना दे। और ये कितनी मोहब्बत थी अपने रब से कि रब का नाम सुनने के लिए जिंदगी की सारी जमा पूंजी कुर्बान हो रही है, एक एक करके चीज कुर्बान होती चली जा रही है। पहले बागात दिए जा रहे हैं, फिर मोहल्लात दिए जा रहे हैं, फिर मकानात दिए जा रहे हैं और फिर जमीनें जायदाद दे दी गई, फिर जानवर दे दिए गए। अब फरिश्ता कहने लगा, और जी आपके पास जो कुछ था मुझे दे दिया है, अब देने के लिए कुछ नहीं, अब नाम सुनाऊं तो मुझे क्या देंगे? फरमाया तूने बागात लिए, तूने जायदाद ली, तूने ये जानवर लिए हैं, इनकी रखवाली के लिए कोई गुलाम भी तो चाहिए और मेरे रब का नाम सुना दे, मुझे गुलाम बनाता चला जाए। हाँ, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, खुदा को याद करने वाले। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। कोई जितने खुलूस से रब को याद करता है, फिर रब जवाबन उतने ही कायनात में उसके चर्चे फरमा दिया करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में रब को याद कर गए, मोहब्बत थी रब से खालिसतन अल्लाह के लिए। अब जवाबन अज़कुरकुम का वादा पूरा होता है, रब फरमाता है मैं तुम्हें याद करता हूँ। अब रब कैसे याद करता है? और कुछ हो ना हो, और ये हर साल कई लाख हाजी अल्लाह के घर का हज करने जाते हैं, अल्लाह के नबी खलीलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करके चले जाया करते हैं। अल्लाह फिर सारी कायनात में चर्चा करता है, और जो मेरा खलील मुझे याद करता रहा है, और जहां वो कंकरियां मारता था वहां कंकरियां तुम मारोगे, और जहां उसने कुर्बानी की थी वहां कुर्बानी तुम्हें करनी होगी। और जैसे उसने मेरे घर को बनाया था, और तुम्हें भी अनसिले कपड़े पहनकर मेरे घर का तवाफ करना होगा। और कोई रब को याद करे तो सही, रब जवाबन सारी कायनात में उसके नाम को बखेर दिया करता है। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं जवाबन तुम्हें याद करता हूँ। आइए हम अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद करने की कोशिश करें। जिसे ये तौफीक मिल जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात में उसके नाम के चर्चे मचा दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी याद की तौफीक अता फरमाए।